السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے مہمان جناب امام امیر معاویہ صاحب ہیں. یہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. ان سے ہم سوال کریں گے کہ ہمارے علاقے کا بچہ یا پسماندہ علاقے کا جو بچہ یہاں سے یونیورسٹی جاتا ہے تو ان کو کون کون سی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے یا کون سی مشکلات ان کو آتی ہیں. جی وعلیکم السلام. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. خاص طور پہ ہمارے علاقے کے بندے کے لیے پہلی چیز غربت ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز ہمارے علاقے کے لوگ بہت غریب ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. تو غربت ہے، مائنڈ سیٹ ہے، تعلیم ہے. جی غربت میں سے مثال کے طور پر کیا آپ اب فار ایگزامپل نا، اب یونیورسٹی کی فیس ہے جی، کسی پرائیویٹ یونیورسٹی کی 50,000 روپے کم سے کم سمجھو فیس ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ دیہاڑی دار مزدور ہے، نہ اس کا کوئی، نہ ہمارے علاقے میں تو کوئی جاب نہیں ہے، سارے مزدور ہیں. اس حساب سے دیکھا جائے کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے جو بڑی برادری سے کوئی جام بنے ہوئے ہیں کیا ٹھیک ہے، وہ تو پڑھا سکتے ہیں. اب ایک مزدور کا بچہ فار ایگزامپل جی میں مزدور ہوں ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اب میرے 700 روپے دیہاڑی ہے، تو میں اپنے بچے کس طرح پڑھا سکتا ہوں؟ پڑھا سکتا ہوں نہیں نا. تو ایک چیز غربت کی ایک مثال میں نے دے دی. اب کوئی اور پوچھیں؟ مائنڈ سیٹ کہ ہمارے علاقے کا بچہ یونیورسٹی تک کیوں نہیں جا سکتا؟ مائنڈ سیٹ اس طرح، اچھا جی کہ پڑھ کے کیا کرو گے، پڑھ کے کیا کرو گے؟ مطلب اب میں اب نام تو نہیں لینا چاہتا نا، کچھ بندے ہیں جنہوں نے ٹھیک ہے فار ایگزامپل ایف ایس سی بی ایس سی کی ہوئی ہے تو ایسے، یا مطلب ایم ایس سی بھی کی ہوئی ہے تو دکانوں شکانیں لگا کے بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں اس نے اتنا پیسہ لگایا ہے اب دکان لگا کے بیٹھا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو پڑھائی اور بہت کچھ دیتی ہے، تعلیم ایجوکیشن اور بہت کچھ دیتی ہے. یہ نہیں اب مائنڈ سیٹ کے میں نے آپ کو اس طرح مثال دے دی کہ لوگ کہتے ہیں اس نے پڑھ کے کیا کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی کام سیکھو، کام سیکھنا اچھی بات ہے ٹھیک ہے، لیکن تعلیم انسان کو بہت کچھ دیتی ہے. کام جو ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن کرتا ہے نا، وہی کام جب دوسرا کرتا ہے تو دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ جو ایجوکیٹڈ ہے یا اس طرح. اچھا، یہ ایسی بات کہ بھئی ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ادھر ملتان میں یا بہاولپور میں اس علاقے میں سرائکی بیلٹ میں ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کیونکہ لاہور بھی پڑھتے رہے ہیں، اب اسلام آباد اور اٹک میں پڑھ رہے ہیں، تو یہاں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کو کہاں پڑھنا چاہیے؟ میرے حساب سے اپنا، آپ کہہ رہے تھے ہمارے علاقے لوگ بہاولپور پڑھ رہے ہیں، ایو بھی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، اسلامیہ یونیورسٹی، اب بی زیڈ یو میں پڑھ رہے ہیں ملتان ٹھیک ہے، آئی ایس پی میں پڑھ رہے ہیں. ابھی یہ چیز ہے نا، کچھ لوگ اس طرح ہیں جس کو میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، شاید وہ سن بھی لیں یہ ویڈیو ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس طرح ہیں میرے خود کے کلاس میٹ ٹھیک ہے، ساتواں چھٹا کچھ کا ابھی 7واں سیمسٹر ہے، کچھ ابھی چھٹے میں آئے گئے، مطلب سال جن کا مس ہو گیا ہے، تو وہ بالکل ویسے کے ویسے ہیں. میں آپ کو ویسے یہ تو پھر ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے نا کہ بھی یونیورسٹی میں جا کے بندہ کیوں چینج نہیں ہوتا یا کچھ کیوں چینج ہو جاتے ہیں، پھر مطلب وہ ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے، اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. ابھی یہ ہے کہ میرے خیال سے اگر جس کے پاس پیسہ ہے نا، ادھر یہ پیسہ تھوڑا لگتا ہے ٹھیک ہے، ادھر اسلام آباد میں لاہور میں بھی اس طرح پیسہ اتنا مطلب لگتا نہیں ہے. اگر یہ تو بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، بندہ زیادہ لگا ہے ادھر بھی ہاسٹل میں رہنا، ادھر بھی ہاسٹل میں رہنا. تو لیکن میرے حساب سے اگر ان کا ملتان سے باہر اسلام آباد لاہور ٹھیک ہے یا کسی اس طرح کے شہر میں ہو جانا وہاں بیسٹ ہے. نہیں، ہمارے والدین یہاں کے جو ڈرتے ہیں نا، بھائی ہمارا بچہ ہاسٹل میں رہے گا، اتنی دور رہے گا تو پتہ نہیں کوئی وہ منشیات مشن نہ ہو جائے، یا وہ کیسی وہاں اس کو کمپنی ملے گی، کیسے لوگ ملیں گے، تو یہ ڈر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا، ویسے میں پہلی دفعہ ادھر بندے بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایف ایس سی میں جب میں پڑھتا تھا نا، یہ شاید ابو میرا سننے والے بات ٹھیک ہے، یا چاچے وغیرہ سارے آپ بھی جاننے والے ہو. ایف ایس سی میں جب میں پڑھتا تھا نا، ادھر ہمارے ساتھ ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا میں نام نہیں لیتا ابھی ٹھیک ہے. ابھی وہ یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے. تو اس کے جو دوست تھے نا، وہ سمجھو سارے کے سارے نشئی تھے. اس طرح کے نشئی نہیں، وہ دوسرے والے صحیح ہے، وہ پینے والے، ایک سگریٹ ہوتی ہے دوسری، اب میں پوری ایکسپلین نہیں کر سکتا ٹھیک ہے. لیکن اس بندے مطلب ان کے ساتھ وہ بھی کرتا تھا، پڑھتا تھا. اگر یہ ہوتا نا تو وہ بھی لگ جاتا، ہم بھی اس کے دوست تھے، ہمارے سامنے کرتے تھے. اب بہت سارے اس طرح ہے. اب اسلام، اب میری ایک بات سنو، قائد اعظم یونیورسٹی ہے نا جو سب سے زیادہ ڈرگ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوتی ہے. اب پھر باتیں نکل رہی ہے نا، کانسرٹ یونیورسٹی میں ہفتے پہلے لڑکیوں سے وہ ڈرگز ابھی
पकड़ी गई मीडिया है, पर आया ठीक है ना, हमने देखा है, ठीक है, हमने उधर लाइव जाके देखा है, सही है। तो इसमें फिर ये तो नहीं है कि भाई आप अगर ड्रग लेती हो या लेते हो तो मैं भी लूँ, ये तो बंदे पे डिपेंड करता है ना कि भी बंदा जिस तरह रहे। अब जो एफएससी लेवल की बात कर रहा हूँ, एफएससी में वो लेते थे, सही है, हम भी उसके साथ हॉस्टल जाते थे, हम भी साथ बैठे होते थे, तो अगर हमारा दिल करता तो हम भी लेते ना, इस तरह नहीं होता, ये बस एम ही डरते रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा बहुत असर होता है, ठीक है, तो अगर पीछे परवरिश सही हो ना घर की तो कुछ नहीं करता, लेकिन थोड़ा असर होता है, लेकिन इंसान का बस माइंड सेट होना चाहिए। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को? अच्छा, जिस हिसाब से टॉपिक था ना कि हमारे क्या मुश्किलात होती हैं, ठीक है, तो पहली बात यह है कि ज़िंदगी में अगर मुश्किलात ना आए ना तो फिर चस नहीं आती, मज़ा नहीं आता, सही है, मुश्किलात आनी चाहिए। फिर ये है कि मुश्किलात है फिर बंदा चुप करके डर के बैठ जाए, वो भी फिर मज़ा नहीं आता फिर जीने में। ये है मज़ा उस टाइम आता है मुश्किलात आए, फिर उसको बंदा गुजार के, ठीक है, आगे चला जाए। अब मैं कुछ लोग होते हैं ना, जिस तरह अमीर लोग होते हैं, अब मैं आपको बताऊँ सिर्फ बंदा पास हो जाए ना फिर भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, उसका एडमिशन हो सकता है जिसके पास पैसे हो। मैं आज के दौर में सबसे मेन चीज़ है पैसा, ठीक है, जिसके पास पैसा है उसको मुश्किलात नहीं है, वो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं। आप सिर्फ पास हो के जाओ, सही है, चाइना, मलेशिया, अब उज़्बेकिस्तान, बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है, जिधर सिर्फ पास हो के जाओ एमबीबीएस। और गरीब का बच्चा, अब झंगड़बाड़े के लड़के हैं मेरे क्लास में, ठीक है, 3-4 साल इधर प्राइम अकेडमी इधर पढ़ते रहे, अब बड़ी मुश्किल से उनका एडमिशन हुआ है, ठीक है, भावलपुर में। तो क्यों, क्या वजह? वो गरीब के बच्चे थे, पढ़ते रहे। मुश्किलात सिर्फ गरीब के लिए है, सही है, और हमारा इलाका पसमानदा है, इस हिसाब से इनको चाहिए कि दिल लगा के पढ़ें, ठीक है। अगर जिनके पास पैसा है उनको फिर बेशक दिल लगा के ना पढ़े, उनको तो वैसे ही एडमिशन हो जाता है, उनको क्या ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसी मैंने मिसालें देखी हैं, बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं और आज डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये मैसेज है कि जिस तरह हमारा इलाका ये मुजफ्फरगढ़ गरीब है, सही है, गुर्बत है, कुछ लोग हैं, कुछ ख़ानदान है जो अमीर हैं, तो मेरा ये मैसेज है चुप करके दिल लगा के पढ़ो, बाकी मुश्किलातें आती रहती हैं। तो जब आप एक दफ़ा जीत जाओगे ना, एक मंजिल तक पहुंच जाओगे, फिर जो आपको खुशी मिलेगी, फिर देखोगे मैं क्या था आज क्या हूँ, तो मज़ा आएगा तो फिर कहना। ये नाज़रीन, ये थे हमारे जाम अमीर मुआविया साहब माड़ा साहब, जो हमारे आज के मेहमान थे। हम उम्मीद करते हैं हमारा प्रोग्राम देख के आपको मज़ा आएगा, बहुत सारी मालूमात मिली होगी यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ के माहौल के बारे में। तो हमारे बच्चों को मुश्किल आती हैं तो वहाँ घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किल फेस करके आगे अपने गोल पर जो है वो अपनी अचीवमेंट पर जो है ध्यान होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।